ویلکم ٹو مائی چینل کارٹون کریز۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے غار کا پتھر۔ یہ ایک دلچسپ اور سبق آموز کہانی ہے، تو آئیے سنتے ہیں اس کہانی کو۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ 3 آدمی سفر پر جا رہے تھے۔ راستہ ایسا کٹھن اور دشوار گزار تھا کہ کہیں ریگستان میں سے گزر ہوتا اور کہیں جھاڑیوں کا جنگل آ جاتا اور کہیں پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ تینوں مسافر پہاڑوں میں سے گزر رہے تھے کہ یکایک طوفانی آندھی آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی آسمان سے طوفانی بارش اور اولوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ انہیں اور تو کچھ نہ سوجھا، سامنے ایک غار نظر آیا اور وہ اس خوفناک طوفان سے بچنے کے لیے اسی غار میں جا گھسے۔ آندھی چلتی رہی، بارش اور اولے برستے رہے اور وہ سہمے ہوئے اس برستے ہوئے اولوں اور بارش کو دیکھتے رہے، اور وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہے تھے کہ الہی ہمیں اس طوفان سے بچا۔ اتنے میں پہاڑ کی چوٹی سے ایک بڑا سا پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تو وہ سخت گھبرائے اور پتھر کو ہٹانے کے لیے مل کر زور لگایا، مگر وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہ سرکا۔ غار سے نکلنے کے لیے اور کوئی دوسرا راستہ موجود نہ تھا، لہٰذا وہ تینوں بے حد مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگے۔ تبھی ان میں سے ایک نے کہا کہ دوستو، آؤ اپنے اپنے اچھے کاموں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، شاید اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں، نہ کبھی میں نے خود ایک حرام کا نوالا کھایا اور نہ ہی کبھی اپنے بچوں کو حرام کھلایا۔ الہی، اگر تجھے میرا یہ کام پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا اور اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم موت کے منہ سے بچ سکیں۔ پتھر ذرا سا سرکا اور باہر سے روشنی کی ایک لکیر اندر آنے لگی۔ دوسرا مسافر بولا کہ اے خدا، تو جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کی ہے اور کسی بھی سائل کو اپنے دروازے سے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں پھیرا۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہو تو ہمیں اس موت کے منہ سے نکال اور ہماری جان بخش دے۔ پتھر ذرا سا اور سرک گیا، لیکن ابھی اتنی جگہ نہیں بنی تھی کہ اس میں سے کوئی آدمی گزر سکے۔ تیسرا مسافر بولا کہ الہی، تو جانتا ہے کہ میں سارا دن بکریاں چراتا ہوں اور شام کو گھر واپس آتا ہوں، بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں اور سب سے پہلے وہ دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں اور بعد میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہوں۔ میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہیں۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ جو ہی دعا ختم ہوئی، پتھر لڑھکا نیچے گرا اور غار کا منہ کھل گیا۔ اس وقت تک آندھی، طوفان، بارش تھم چکی تھی اور موسم بھی بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ تینوں مسافروں نے اللہ کا بے حد شکر ادا کیا اور غار سے باہر نکل کر اپنے راستے کی طرف چل دیے۔ اس کہانی سے ہمیں بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر مصیبت اور مشکل گھڑی میں ہمیں صرف اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حلال رزق، غریبوں کی مدد اور والدین کی خدمت، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نیک نیتی کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کارٹون کریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ دوبارہ ملیں گے اسی طرح کی ایک نئی اور اخلاقی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے
مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔